بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، ایک یہ اذ قال اللہ، اس کے آخر پہ چلے جاؤ، آگے آ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، وہ آخری رکوع کے شروع میں۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، یہ جو پہلا اذ قالا ہے یہ ہے اصل اذ قالا، اور جو دوسرا اذ قالا ہے وہ دوسرے رکوع والا، یہ اسی اذ قالا کا اعادہ ہے۔ ایک بات تجھے ہے، پہلے اذ قالا کا کیا ہے؟ اعادہ۔ نمبر دو، اس اذ کا متعلق کیا ہے؟ اذ کا متعلق کیا ہے؟ اذ قالا، یہ قالا سے لے کے وہ سارا بن رہا ہے مضاف الیہ، بہت لمبا مضاف الیہ ہے۔ یہ اذ کیا ہے؟ ظرف مضاف، آگے پورا ورقہ دو ورقے چلتے جاؤ، وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ۔ سارا کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اذ کیا ہے؟ مضاف، آگے کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اس کا متعلق کیا ہے؟ اس کا متعلق اب ذرا خیال کرنا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، عام مفسرین تو نکالتے ہیں نا اذکر، اس پر بات کر چکا ہوں، اذکر نہیں جہاں صاحب روح المعانی لکھتا ہے، اور پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں، شرح تہذیب میں بھی آپ نے پڑھا ہے، الظروف و کل محارم، ظرف کے متعلق کے لیے مقدم ہونا ضروری نہیں، یہ کل محارم ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ بعد میں بھی ہوتا ہے۔ اس اذ کا متعلق ہے قال سبحانک، کدھر ہے؟ اگلے رکوع میں قال سبحانک، اذ قال اللہ، اذ کا متعلق ہے قال سبحانک۔ اگر یہ سمجھ گئے تو پوری سورت سمجھ آ گئی۔ اذ کا متعلق کیا ہے؟ قال سبحانک۔ اب معنی کرنا ہے اس کے مطابق، قال سبحانک ہمارے حضرت، اب میں معنی کر رہا ہوں، اس کے کون سے اس کو آپ بنا رہے ہیں قال سبحانک کے متعلق؟ ایک تو ہے نا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور بعد میں پھر آ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ یہ دوسرا اذ قال اللہ جو ہے یہ ہے پہلے کا اعادہ، جس کو ہم کہتے ہیں اعادہ بود عہد، اعادہ بود عہد۔ پہلے ذکر کیا نا پہلے رکوع میں، بات صرف نعمتوں کا ذکر ہے، میں نے یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، مقصد نہیں بیان کیا کہ انعام کیوں بیان ہو رہے۔ اس رکوع میں مقصد بیان کیا، انت قلت للناس، انت قلت للناس، اچھا پہ میرے پیغمبر میں نے اتنی تجھ پہ نعمتیں کی تھی، تو نے یہی بدلہ دیا ہے کہ خود الہ بن گیا ہے۔ وہ کچھ سمجھ آئیے بات؟ پورا پہلا رکوع نعمتوں پر ہے، میں نے فلاں انعام کیا میرے عیسیٰ، فلاں کیا تجھ پہ، تیری ماں پہ یہ انعام کیے، تو چنگا بدلہ دیتا ہے، تو نے صحیح بدلہ دیا، تو لوگوں کو یہ کہتا رہا مجھے پکارو اور مجھے الہ سمجھو۔ عجیب بات، یہ کیس ہوگا اس رکوع میں، پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، مجھ پر بہتان ہے، میں نے انہیں نہیں کہا کہ مجھے الہ بناؤ یا مجھے پکارو۔ بات سمجھ گئے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اذ قال سبحانک کے متعلق کرو، اذ قال سبحانک کا پہلے معنی کرنا ہے متعلق کا، قال سبحانک، عرض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عرض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 جواب کب؟ وقت کہنے اللہ کے عیسیٰ کو، وقت کہنے اللہ کے عیسیٰ کو، انت قلت للناس، وقت کہنے اللہ کے عیسیٰ کو بعد گنوانے انعامات کے، انت قلت للناس۔ یہ جملہ لکھ لو، دونوں رکوع حل ہے، بس ایک ہی جملہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اذ کا متعلق کیا ہے؟ قال سبحانک، معنی کیا بنے گا؟ قال سبحانک کا معنی پہلے کرو، اور معنی بنے گا کیا؟ قال سبحانک، عرض کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ 5 جواب جو اس رکوع میں ہیں، اور آخری رکوع میں 5 جواب آ رہے ہیں نا، یہ 5 جواب کب؟ وقت کہنے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو، اے عیسیٰ
میں نے فلاں نعمت کی تھی فلاں انتا قلت للناس. وقت کہنے اللہ کے حضرت عیسیٰ کو انعامات یاد دلوا کر کہ کیا تو نے کہا تھا کہ الہ میں ہوں؟ تو قال سبحانک، حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ 5 جواب دیں گے. یہ سمجھ بھی گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب دیکھو، اب آسان ہے، اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں، بالکل آسان ہے. اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ پاک عیسیٰ بیٹے مریم کو، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اذکروا نعمتی، یاد کر میرے انعامات کو، علیکا، جو اوپر تیرے ہیں، وعلی والدتے کا، اور اوپر جو تیری امی کے ہیں. بس اب انعامات شروع ہو گئے جی بزرگوں. پہلا انعام کیا کیا؟ اذ ایدتک، جب میں نے تائید کی تیری روح قدس کے ساتھ، کلام کرتا تھا تو لوگوں سے، تو کلم الناس. یہ دوسرا انعام، تیری ماں پر تو تہمت لگ گئی تھی اور میں نے تجھے پنگھوڑے میں بلوا دیا تھا ماں کی پاک دامنی کے لیے. تو کلم الناس فی المہد، بیچ پنگھوڑے کے، وکہلن، اور کالن بڑھاپے میں، پچھلی عمر میں یا ڈھیر عمر میں. اذ علمتک، جس وقت میں نے سکھائی تھی تجھے، الکتاب، القرآن، والحکمہ، السنہ، والتورات، والانجیل، تورات بھی اور انجیل بھی، یہ ان آسمانی کتابوں کے علم دیے. بَإِذْ نمبر 4، بَإِذْ چوتھا انعام. اور وہ وقت کہ جس وقت پیدا کرتا تھا تو، بناتا تھا تو، من الطین، مٹی سے، کہیات الطیر، پرندے کی شکل، پرندے کی شکل کی مانند تو بناتا تھا مٹی سے، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ. پس تو پھونکا مارتا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تیرا کام پھونکنا تھا، ہو جاتا تھا وہ پرندہ میرے اختیار سے، بِإِذْنِی. اور تو ٹھیک کرتا تھا اکما، مادر ذات اندھا کو. کتنا انعام آ رہا ہے؟ 5واں. اکما بل ابرس، اور برس کے مریض کو، لیکن ٹھیک کیسے کرتا تھا؟ تبریو بِإِذْنِی، میرے اختیار سے. بَإِذْ چوتھا انعام، کہ بھول تو نہیں گئے اوپر؟ یہ چوتھا تو وہ پیچھے جو آ گیا ہے. اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، غلط لکھا ہے. اِذْ تخرجو 5واں، تخرجو، جب تو نکالتا تھا زندوں کو میرے اذن سے. او بزرگو، نکالتا تھا کس کو؟ اونچا بولو، جو بیمار بیٹھے ہو وہ بھی بولو. تخرجل، اونچے بولو، تخرجل. قبروں والے زندہ یا مردے؟ اگر زندہ ہوں تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنتا ہے. ٹھیک ٹھاک پڑے ہوں، پیچھے دیکھیں کون ہے. مولانا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قبر پہ جاؤ نا تو سرانے کی طرف نہ جایا کرو، سامنے پاؤں کی طرف. کیوں؟ سامنے جاؤ گے تو مردہ اس طرح دید لگا کے پڑا ہوگا حضرت صاحب، اور پیچھے جاؤ گے نا تو مردے کو تکلیف کرنی پڑے گی، ایسے پھر کے دیکھے گا یہ بے ایمان کون ہے حضرت صاحب. پیچھے مڑ کے دیکھے گا مردہ. اللہ ہدایت دے بھائی. ہاں، ورنہ کوئی ذریعہ نہیں. مردے کو نمازیں پڑھواتے ہیں قبر میں، اور ادھر پیچھے دیکھے تو کہتے ہیں کہ تکلیف ہوگی، تو رکوع سجدہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. ادھر تو گپو ٹیشن بنا رکھا ہے، فلانی جگہ پہ قبر کھلی نا، نیچے سورہ یاسین پڑھ رہا تھا مردہ. واہ واہ، نیچے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی. اور جیب پہ ایمان اس دن ایک مولوی بیان کر رہا تھا، لال مسجد کے جو شہید ہوئے نا جی، میں قبرستان میں گیا، رات کو قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی. ہے دجال من الدجاجلہ، شیطان اعظم، خبیث مطلق، بے ایمان. تو آوازیں آ رہی تھی. واہ. اور وہ ایک چٹا مولوی تھا ادھر، ہم اس کے یہ تھے چٹا مولوی، وہ تھا بھی انگریز مولوی، چٹا اس علاقے کا تھا. وہ گیا ہمارے تلا گنگ میں، وہ شروع ہو گیا جی. وہ میں قبرستان پہ گیا فلانی جگہ پہ، نیچے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. مجھے بعد میں پتا چلا کہ حافظ قرآن کی قبر ہے.
وہاں ایک ہمارا تلاگنگ کا سرپرا بیٹھا تھا، اس نے وہ اتنی بڑی گالی دی تو فلاں 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 کر کے خبردار بکواس بند کر. تو اب کہتے نہیں جی نہیں میں نے ویسے بیان کر دیا ہے الودہ پٹھا. ان کو ویسے ایسا آدمی ٹکرے نا مزہ آنا چاہیے. صحیح ان کا یہی علاج ہے. تباہی بچائی ہوئی ہے ساری. کہ مردہ کو جو غسل دینے لگے نا انگوٹھے سے پکڑ لیا مردے نے، انگوٹھے سے، کتابوں میں لکھا ہے انگوٹھے سے پکڑ لیا. اچھا پھر اس نے کہا بھئی تو مردہ تھا. تو مردے نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم ایسے ہی مرتے ہیں اوپر سے، کسی کو بتانا نہیں. زندہ درگور کر کے آگے انگوٹھا پکڑ لیا. یہ بات یہ ہے. اور ایک ہے مرنے کے بعد کیا ہوا، وہ کتاب میرے پاس ہے، مرنے کے بعد کیا ہوا. وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے ایک لڑکی اغوا کی. اب شہید پہنچا ہے جنت سے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ساروں کی پسند فرمودہ مولانا سرفراز صاحب کی اور ان کے بڑے ساروں کی تصدیق شدہ ہے. اور کہتے ہیں کہ مجاہد نے ایک لڑکی اغوا کر لی، عاشق تھا اس پر، کہیں ملے سے گزرا نظر پڑ گئی. تو وہ مجاہد تھا، مجاہد تیز ہوتے ہیں، اسے لڑکی اغوا کر کے اٹھا لے گیا. اب تب پتا چلا کہ گھوڑوں پہ شاہ سوار پہنچائے. پوچھا جی کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنت سے آئے ہیں، شہید ہیں، اور ہمیں پتا چلا ہے کہ تو زنا کرنا چاہتا ہے، تو ہم بھاگ کے آئے کہ ہمارے مجاہد بھائی زنا سے بچ جائیں، اس لیے ذرا یہاں ٹھہرو، ہم آپ کا نکاح کرتے ہیں. شہیدوں نے نکاح پڑھا اور اس نے اپنا ازدواجی تعلق شروع کر دیا. شہید واپس چلے گئے. یہ اب وہاں واقعہ لکھا ہے سارے بزرگوں کا، مصدق کا. شیعوں کے متے اور اس میں کوئی فرق میرا خیال نہیں رہے گا. جو بے ایمان اٹھے گا کہے گا شہید آئے تھے جنت سے، وہ نکاح پڑھ گئے. اب اندازہ کریں شہید جنت سے آئے، نکاح. کوئی ان بے غیرت مولویوں سے پوچھے وہ بے ایمانوں، شہید کا جنت سے پہلی بات تو آنے پر کوئی دلیل، دوسری بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کی شہادت معتبر ہے. شہید کی عالم شہادت میں گواہی دینی یہ معتبر ہے. کسی شریعت کا یہ مسئلہ ہے مردے کی گواہی معتبر ہے صحیح، یا جنت سے آنے والے کی شہادت عالم دنیا میں معتبر ہے؟ اگر یہ ہے تو پوری شریعت معطل ہے، پوری شریعت گئی. ہر آدمی کہے گا مجھے مردہ آیا تھا، شہید آیا تھا، میرا نکاح پڑھ لیا. پھر رافضیوں کے متے اور تمہارے اس نکاح میں کیا فرق ہوگا؟ عجیب ڈرامہ ہے. نہ یہاں گواہ نہ وہاں گواہ، اور جہاں پر فلانا آ گیا. اور زید الحسینی نے تو ماشاءاللہ کمال کیا. اس نے تو رحمت کائنات میں جو کہتے ہیں بڑی، کہتے ہیں رحمت کائنات نبی پاک میں بین النوم والیقظہ تھا، ابھی پورا سویا بھی نہیں تھا، بیداری میں تھا. تو آپ نے آ کر مجھے کہا کہ اس کتاب کو میں ترتیب دے کر انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا، ان کو استفادہ ہو، انبیاء کو انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا. تو یہ اس کتاب کی شان ہے. اور اندر کیا گند لکھا ہے کہ مردہ آیا نا، بندہ ہے نا مردہ کفن چور، یہ حیات پر دلیل ہے. کفن چور آیا، اس نے کفن جو چرایا، مردہ اٹھ کے کفن چور کے پیچھے پڑ گیا. اب کفن چور آگے ہے، مردہ پیچھے. اب یہ اندازہ کرو، یہ ہے امام الزاہدی دلیل دے رہا ہے. بھائی کوئی گپ لگاتا اور بات ہے، یہ دلیل کتی. اب مردہ پیچھے، کفن چور آگے. کہتے آگے جو مردے کا گھر تھا، مردے نے کہا چلو کپڑوں کو کیا کرنا ہے، وہ گھر چلا گیا. اسی حالت میں کفن چھوڑ دیا. تو وہاں پر کوئی شلوار قمیض تھوڑی تھی. مردہ گھر گیا، رات گھر میں گزاری. سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا. مردہ گھر چلا گیا سال کے بعد. ویسے بات تو ٹھیک ہے، اذا ثبت شے ثبت بلوازم ہی. سارے بیچارے منطقی بھی روتے ہیں اور سارے روتے ہیں اذا ثبت ثبت بلوازم ہی. چیز جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم ثابت ہوتی ہے. اگر اس طرح دنیاوی حیات ہے تو پھر ہر شے میں حیات ہے، اس میں ہچکچانے کی کیا ضرورت. اچھا لیکن مسئلہ بہت بن گیا. مجھے اتنی گالیاں نکالی نا انہوں نے. کیوں؟ میں نے غلطی کی. میں نے تھوڑا سا المسلک المنصور میں یہ واقعہ لکھ دیا اور میں نے کہا یہ دلیل کتی دی ہے زید الحسینی نے. اور تھوڑا سا میں نے تبصرہ کیا. میں نے کہا اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو سارے واحیاتی مفتی مل کر ذرا میٹنگ کریں اور تو اپنی بیواؤں کے متعلق ذرا کوئی ارشاد فرمائیں. اگر
وہ آگے نکاح کر دیں اور پہلا خامن بھی تشریف لے آئے اسی طرح، تو پھر کافی مسائل ہوں گے. تو یہ شرعی طور پہ مسئلہ حل کرو کہ وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر کر سکتی ہیں تو بیچاری کے 2 خامند ہو جائیں گے، پہلا بھی آ جائے، کوئی پھر کفن چور قبرستان میں نہ جا پڑے، اور وہ بھی آ گیا ایک. دوسرا، نکاح بھی موت سے ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ جو مردہ آیا تھا اپنی منکوہ کے ساتھ جو وتی کی، تو یہ نکاح کے ساتھ تھا یا مردے نے بھی زنا کیا؟ ان کے مردے بھی اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زنا نہیں چھوڑتے، بغیر نکاح کے شروع ہو گیا. اور پھر وہ جو بیٹا تھا اس کا نسب کا کیا بنے گا، اس کی وراثت کا؟ تو میں نے ایک صفحہ صرف لکھا، تھوڑا سا پوچھا ان سے الاستفتاء، لیکن مجھے گالیاں نکالتے ہیں، جواب کوئی نہیں دیتے. آخر بھائی مسائل ہیں یا نہیں؟ آپ بھی مولوی بن رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جائے اور آتے رہیں گاہے بگاہے اور بیٹے بھی جنتے رہیں تو مسائل تو کافی سارے درپیش ہوں گے. اب آخر ان کا مسئلہ ہے پہلے دوسرے خامندوں کا، آگے اولاد کا، وراثت کا، نکاح کا. تو یہ نیا ایک فقہ تیار کرنا پڑے گا اس دھرم میں. تو یہ ہے ان کی ضد اور خواہ کا ڈرامہ بازی. تو بات صاف ہے، مرنے کے بعد جو حیات ہے وہ برحق ہے، لیکن وہ حیات کون سی ہے؟ برزخ کی. برزخی حیات کا معنی ہے کہ روح قیامت تک بدن میں نہیں، اور قیامت تک روح کا تعلق کے تصرف بھی بدن کے ساتھ نہیں. اور قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے عادتاً. ہاں کسی کی کوئی بات اللہ چاہے قبر کے قریب سے سنا دے تب بھی خدا کی مرضی ہے. یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہمارا سبق جنت میں سنا دے تب بھی اللہ کی مرضی ہے. اس کی کوئی قدرت سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ ہاں نکل کہیں اور ہی گئے ہیں. چلو اب دیکھو، کالا ہو گیا جی. فتکوں بِإِذْنِی تُخْرِجُ نکالتا تھا تو کس کو بھئی؟ مردوں کو یا زندہ کو؟ بِإِذْنِی. جس وقت روکا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، اذ جئتہم جب لایا تھا تو ان کے پاس بالبینات واضح دلائل، فقال الذین کفروا پس کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا مکھلا. بِإِذْ اور جس وقت میں نے بئی کی تھی طرف حواریوں کے، کیا مطلب؟ القیت فی روعہم ان کے دل میں بات ڈالی تھی یہ کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ. قالوا آمنا کہا انہوں نے ہم ایمان لائے. فاشہد گواہ بن جا اننا مسلمون اس بات کے کہ ہم موحد ہیں فرما بردار ہیں. اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل یستطیع ربک کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا، ان ینزلا یہ کہ اتارے، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء یہ لفظ ہے جس کی وجہ سے سورۃ المائدہ ہے. مائدۃ من السماء دسترخوان آسمان سے. قال اتقوا اللہ اور فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. کیا مطلب؟ جو منہ مانگی فرمائشیں ہوتی ہیں یہ عذاب بن جاتی ہیں. تم جو منہ مانگی فرمائش کر رہے ہو خیال کرو، ہوش کرو. ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد معروض دوم انہوں نے کہا یہ کہ ہم ناکل منہا قوم کا مطالبہ ہی کھانے کا تھا. معلوم ہوتا ہے کھانا پینا پرانا ہی رفڑ آ رہا ہے. انہوں نے کہا ان ناکل منہا ہم کھائیں، منہا اس سے، اور کھا کر مطمئن ہوں دل ہمارے. کھا کر کیا صرف روٹی کھانے سے نہیں، کھارے کی عادت کھانا کھانے سے ہمارے دل مطمئن ہوں. وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہمیں اور زیادہ یقین ہو جائے کہ تو نے ہم سے سچ کیا، اور ہوں ہم اوپر اس کے من الشاہدین گواہی دینے والے. قال عیسیٰ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بیٹے مریم نے، اللہم یا اللہ ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل علینا میرے بس میں تو کچھ نہیں،
تو نازل کر مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، وہ ہمارے لیے عید۔ عید کا معنی السرور العائد، بار بار لوٹنے والی خوشی، لأولنا، ہمارے اول کے لیے بھی، آخر کے لیے بھی، بآیۃ منک، اور تیری طرف سے دلیل میری نبوت کی، برزقنا، روزیاں دے ہم کو، انت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجابت الہیہ، انی منزلها، میں اس کو اتارنے والا ہوں پر تمہارے، فمن یکفر بعدو، جو انکار کرے گا بعد اس کے تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ نہیں عذاب دیا میں نے اس کو احد من العالمین، وہ عذاب میں نے کسی کو بھی جہان والوں سے نہیں دیا۔ یہ مائدہ اترا تھا یا نہیں، اس پر بحث ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اترا تھا، دسترخوان اترا تھا، اس میں کچھ روٹیاں تھیں اور کچھ ہوں گے کباب شباب، یا کوئی مسئلہ ہوگا، تو بہرحال انہیں منع کیا، ان کے لیے ترتیب رکھی کھانے کی، اور یہ بھی تھا کہ ساتھ بھی نہیں لے جانا، ذخیرہ بھی نہیں کرنا، لیکن ان کے جو مولوی تھے اور دوسرے تو وہ پورے کٹورے بھر کے لے گئے پلیٹیں، اور انہوں نے کہیں ذخیرہ کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور سب کو خنزیر بنا دیا۔ ان پر عذاب کیا ہے کہ ان کو خنزیروں کی مسخ کر دیا، حقیقتاً خنزیر بن گئے۔ مسخ مانوی نہیں تھا، وہ مسخ کیا تھا؟ حقیقی اور حصی۔ سر سید وغیرہ گمراہ ٹولہ، وہ معجزات کے منکر ہیں۔ جتنے بھی یہ نیچری پارٹی ہے سر سید کی، سر سید کا آدمی فوٹو دیکھے نا کتابوں سکول والیوں پر تو دل کرتا ہے کہ اس بھی بیعت فوٹو کی بیعت ہو جائے، ایسا اچھا، لیکن بڑا بے ایمان تھا، تکڑے درجے کا بے ایمان، سارے معجزات کا منکر، اور بالکل انگریز کی نسل تھا۔ اور اس کا حضرت نانوتوی کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، یعنی پورا ملحد تھا، ملحد۔ اس کی تفسیر ہے لغات القرآن، تو شیطان بولتا ہے اس کی زبان پر، ہے ایسا بزرگ۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، خنزیر بنے نہیں تھے، آتا خنزیرے والی بن گئی، جیسے سر سید کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آتے تیری اسی والی ہیں، وہ بن گئے تھے، پکے تھے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا اللہ نے، ہم جب سکول پڑھتے تھے تو چل ہمارے بھی اکابر ہوتے تھے،